مولا کائنات امیر المومنین کی ذات پہ اس سے بلندتر صلوات. دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی بول کے تین نعروں کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد آل محمد دشمنوں کا اتنا دلانا، محمد آل محمد کی ذات کو بلند سے بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزت برب الکعبہ. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت محمد و آل محمد بلند سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت امیر المومنین علیہ السلام صلوات. محمد وآل محمد. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ. الہی آمین. مالک اس پرآشوق دور میں ہمارا یہ پرسا شہنشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. الہی آمین. مالک ہمیں آزاداری جیسی نعمت سے سرفراز فرما. الہی آمین. اس مشکل ترین دور میں ہمیں کھل کے یا علی کہنے کا سلیقہ عطا الہی آمین. امام حسین علیہ السلام سے مشن حسین سے مخلص ہونے کی توفیق عطا. انسانیت پر رحم فرمائے. ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائے جس کی زمانہ انتظار میں بیٹھا. الہی آمین. وارث کریم کے مقدس ترین ظہور میں تعظیم فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں انتظار اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے ذکر شریف کی. بسم اللہ. 40 ہجری 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں ایک قتل ہوا. وہ قتل صرف شیعوں کے امام کا نہیں، خلیفۃ المسلمین کا قتل تھا. ابھی تک تاریخ انسانیت اور تاریخ مسلمان اس بات پہ ہمیں جواب نہیں دے رہی کہ قتل علی میں شریک کون کون تھا. ابن ملجم ایک کرائے کا قاتل تھا. بے شک بے شک. ہمیں آج کا قتل علی پہ تحقیق پہ زمانہ خاموش ہے اور تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ قتل امیر المومنین کے محرکات کیا تھے. یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، اس دور کے خلیفہ کا قتل تھا. اس خلیفہ کے قتل کے بعد امت اتنی خاموش کیوں رہی؟ آج تک امت خاموش کیوں رہی؟ زمانے کے لیے یہ عام بات ہوگی لیکن ہمارے لیے یہ معمولی بات نہیں. ہمارے امام کا قتل ہے، ہمارے رہنما کا قتل ہے، امام کا قتل ہے. لہٰذا میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ہر سال ایام امیر المومنین پہ
ہم مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ کچھ تو بتا سکیں کہ قتل علی کے محرکات کیا تھے، آخر یہ قتل ہوا کیوں تھا، آخر امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے کوفہ آنے کی وجہ کیا لگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے کے لیے مجلس میں شریک ہے تو اسے پتا چلے کہ آخر ہم کے لیے تڑپ کیوں رہے تھے۔ جہاں زمانہ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم زندگی چھوڑ کے جینے کو جینا نہیں کہتے، ہم علی کرنے کو جینا کہتے ہیں۔ اور میں فلسفہ بتا دوں کہ آپ کے ہم موت کے تصور اور ہیں، ہمارے ہم اور ہیں۔ لوگوں کے ہاں موت مرنے کو کہتے ہیں، لوگوں کے ہاں موت کے بعد مر جاتے ہیں، ہمارے ہاں موت کے بعد زندگی ہے۔ ہمارے ہاں مرنے کو موت نہیں کہتے، ہمارے ہاں آنکھیں بند کرنے کو موت نہیں کہتے ہیں کہ ہم قبر میں اپنے مرنے جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسما افہام سن اور سمجھ، تھوڑی دیر بعد علی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ذمہ دار شہری ہیں۔ ذمہ داری کا ثبوت اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، بانی ہیں۔ اس ملک کی سرحدوں میں ہمارا لہو ہے، لہذا ہم جو بھی حکومتی اقدام کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کے گھر میں نہیں آ رہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا خوبصورت فلسفہ ہے کہ اگر جنت کے لالچ میں آئے تھے تو جاؤ اپنی زندگیاں واپس لو، گھروں کو چلے جاؤ۔ تو 72 سال حسین کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کو زندگی کہتے ہیں، ہم حسین کی محبت کو زندگی کہتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے ہم موت کا تصور اور ہے، اب آپ کے ہم موت کا تصور اور ہے۔ ہمارے ہم موت کا جو تصور ہے اسے میں بالکل سمیٹ کے ایک جملے میں پڑھنے لگا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ بعد مجھے اس جملے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ ایک جملے میں بتا کہ موت کسے کہتے ہیں، تو جب ولایت علی شنید سے جسے سنتے ہو اسے دیکھ اسے موت ہے۔ ایک شخص نے آگے امام کے پوچھا، اس نے کہا مولا موت کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاں یہ سوال جابر بن حیان نے کیا اور میرے ساتھ ایک شہنشاہ سے کیا۔ اس نے کہا مولا موت کیا ہے؟ امام فرمایا تو بتا موت۔ اس نے کہا کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا مولا صرف میں ہی نہیں، جو بھی آتا ہے روتا ہے۔ فرمایا رونے کی وجہ بتا۔ نہیں کر رہا تھا، علم تھا نہیں، مجھے کیا پتا کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ تم رہتے تھے شکم مادر میں، تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں، تم سمجھتے تھے کل کائنات یہی ہے۔ تم شکم مادر سے نکل کے اس دنیا میں آئے، تم نے گھبرا کے رونا شروع کر دیا، تم نے سمجھا میں مر رہا ہوں، اور تیرے پیدا مادر اس دنیا کے سامنے ہے، ویسے وہ عالم اس دنیا کے زندگی کی دعا چھوڑ دیں گے آج کے بعد اگر اس طرح موت سنو۔ مولا پھر امام نے فرمایا یہ تو انسان کی موت بتائی ہے، مومن کی تو نہیں بتائی۔ اس نے کہا مولا مومن کی موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے اجازت کہ موت امر ہے اور علی اول الامر ہے۔ اب اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ سماعت سے بیدار ہو جائیں گے، ان کی یوں وادیے جب میں پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا مولا جب اجازت مانگتے تو پھر کیسے
امام نے فرمایا جب ملک الموت ہمارے کسی شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارے جد علی سے جا کے اجازت مانگتے اور اجازت مانگتے ہوئے پوچھتا ہے کہ مولا میں آج آپ کے شیعہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو علی کہتے ہیں جملہ تبدیل کر, تو مجھے بتا آج میں تیرے شیعہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو آج میرے محب سے ملنے, آج میرے شیعہ وہ میرے محب کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا ہاں ہاں. امام فرماتے ہیں کہ جملہ تبدیل کیا جاتا ہے ملک الموت سے امیر المومنین کہتے ہیں اگر تو نے آج میرے شیعہ کی زیارت کے لیے جانا ہے تو اپنی ہیبتناک شکل خوبصورت شکل میں تبدیل کر, وجیح ترین نوجوان اپنا لباس تبدیل کر, جنت سے جا کے خلت فاخرہ پہن, عدن کی خوشبو اپنے بدن پہ بڑا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اب میں ایسے بندہ ایسا اس وقت بارگاہ میں پردے سے ٹکراتی ہے, ہم حجابات ہٹا کے جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے. ملک الموت اس کے پاؤں پہ سر رکھ کے کہتا ہے اگر تو کہے تو تجھے تیرے مالکوں مولا فرماتے ہیں اس سفر کو موت کہتے ہیں. پھر جب کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا یہاں دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. لہذا ہمارے ہاں موت کا ڈر نہیں ہوتا, ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہمارے ہاں زندگی ہی حسین کا ذکر ہے. واہ واہ, جیے جیے, کیا کہنا. انسانیت کو زندہ رہنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے پاس وینٹیلیٹر ختم ہو گئے ہیں تو بارگاہوں کے دروازے کھول دو. مصنوعی سانس دیتا ہے, یہ حقیقی سانس دیتا ہے. شبیر ہونے کی حیثیت نہیں ہو رہی. اگر آپ کو کہیں سے یہ امام بارگاہوں کے دروازے نہیں, یہ باب الشفا ہے. یہاں روحوں کا علاج بھی ہوتا ہے, بدن کا علاج بھی. ہم تو ایسا تکلیف ہوتی ہے تو تم ذکر علی میں سانس لے کے دیکھو. اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے جس سانس میں علی ہو اسے تکلیف ہوتی ہی نہیں. دو چار جملے بڑے قتل علی کے محرکات کیا تھے, وجہ کیا ہوئی. اتنے بڑی شخصیت کا قتل کوفے کی مسجد میں ہو گیا اور خاموش خاموش اور تھا کہ آپ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیں. اب ہمارے اب آپ ہمیں حقائق بتائیں. ہمیں صرف آپ نے ابن ملجم نہیں دینا. تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, ان سے کہا جائے نا کہ قاتل ایک بار قتل کیا اور وہ موقع پہ گرفتار ہو گیا, وہ کہتے اسے گرفتار کرو, اسے فوراً اس نے پناہ کس کے گھر, آخر اتنی بڑی شخصیت آپ کے چوتھے خلیفہ تو ہیں, تو آپ میرے سامنے بارگاہ میں ذمہ دار چہرے بیٹھے ہوئے, میں بالکل معاشرتی بات کر لیتا ہوں. معاشرتی بات یہ ہے کہ کہیں قتل ہو جائے تو ادارے کہتے ہیں کہ مقتول کی دشمنی کس کس سے پھر انہیں تحقیق میں بتایا جاتا ہے کہ صاحب بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی, شک کسی ایک پہ نہیں کیا جا سکتا, اکثر لوگوں سے دشمنی تھی. تفتیش کرنے والے ادارے فوراً دوسرا سوال کرتے ہیں آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ آپ خاموش بیٹھے
سے اور میں اس قتل پہ تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ امیر المومنین کی جو آخری جنگیں ہوئی یہ کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ خطا اجتہادی تھی. ایک جملہ کہا گیا، ایک لفظ کہا گیا خطا اجتہادی. یہ بڑے لوگوں کی خطا ہے، اس پہ ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بول کے بتائیں. قرآن کہتا ہے جس نے ایک مسلمان کا خون بہایا اس نے انسانیت، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. چین میں علی کے لشکر میں بھی لوگ قتل ہو گئے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے ان دو جنگوں میں. کے محرکات دیکھو گے دونوں جنگوں کی وجہ کیا بنی تھی. تو میرا خیال ہے کہ قاتل ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نام لے کے پڑھوں گا تو بات کھل جائے گی، میں چھپا کے پڑھ لیتا ہوں تو بات پھر اسی طرح پڑھ لیں گے. اتنا بھی نہیں چھپاؤں گا کہ کچھ بھی نہ پتہ چلتے، پتہ سب کچھ چل جائے گا. ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اگر نکلنا پڑا ہے تو ہم رسول کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے گروہ آپس میں الجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو نبی کو یہ ساری خبریں تھی. نبی نے زندگی میں کہہ دیا تھا الحق علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قیامت تک اب یہ نہ دیکھنا کہ کون کدھر ہے، پہلے یہ دیکھنا علی کدھر ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا مشکل حقائق کو تلاش کرنا دانتوں کو، لیکن یہ دور بڑا، کیونکہ ہم بالکل ظہور کے قریب پہنچ چکے ہیں. مانتے تو میں فوراً کہتا ہوں اگر تم علی کو مانتے ہو تو ان کو کیوں مانتے ہو جنہیں علی نہیں مانتے؟ صاحب یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، نہیں نہیں، علی کے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں. علی یا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. کیا کہنے. قدر علی کے محرکات کا حقیقی علم ہو جائے گا جب ان دونوں بڑے گروہوں کی چھان بین کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ قاتلان علی یہی کہیں چھپے ہوئے. اتنا بڑا قتل ہو علی نے تمام قاتلان دشمنوں بغض رکھنے والے ہوتے، خصوصاً عبد الرحمن ابن ملجم نے تا قیامت بڑی لانے. کاش تم نے لیلۃ القدر میں جہاں قرآن پڑھنے میں جلدی کی تھی ایک بار یا علی کہہ دیتے. میرا خیال ہے کہ آپ نے بات پہ توجہ دی. ختم قرآن میں آپ کو جلدی تھی نا؟ جی ہاں. تو آپ ایک بار آپ کو حقیقت قرآن کا پتہ چل جاتا ہے. نہیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بے شک بے شک. قرآن میں ایک آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ قرآن کے اندر میں نے کتاب کو چھپایا جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھپایا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جس سے پاک ہو اسے مطہر کہتے ہیں. واہ واہ. روح کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑتا. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب مکنون. کیا بات. آج کے بعد ابھی صبح سے تفاسیر پڑھنی شروع کر دینا. تفاسیر اس آیت کے ذمہ میں بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کتاب مکنون کیا، قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب کون سی. قرآن کو کتاب سمجھنے والوں قرآن کے اندر کون سی کتاب رہتی ہے. عقیدہ سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، عقیدے کی بہتری کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. دو صحابہ نے مسجد نبی میں بیٹھ کے دوسرے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کا نہیں پتہ چل رہا کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہے. دونوں اپنا اپنا قیاس کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد سلمان محمدی مسجد میں داخل. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک صحابی نے کہا اس سے پوچھتے ہیں یہ علی کا شاگرد ہے. کیا بات ہے. کیا بات. دوسری آواز دے کے کہا سلمان محمدی آپ باب علم کی شاگردی کا دعویٰ کیا اور ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہے، معرفت بھی آپ کے پاس. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی زیارت کروں گا جہاں زبان سے علی نکلے گا اور ہمیں بتا سکتے ہیں
اندر کون سی کتاب رہتی ہے؟ سلمان محمدی مسکرا کے کہتے ہیں میں تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ اس آیت کی تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں نے کہا سلمان محمدی دکھا دے. ان کے ذہن میں آیا ابھی قرآن اٹھائے گا اور قرآن کھول کے کسی آیت پہ انگلی رکھے کہ اسے کتاب مقرون کہتے ہیں, کسی سورت پہ نشان کتاب مقرون کہتے ہیں. سلمان محمدی نے بجائے قرآن اٹھانے کے, سلمان محمدی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے, صحابی پیچھے پیچھے چلے. انہوں نے کہا سلمان ہم نے تجھ سے قرآن کی تفسیر پوچھی, تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت کی تفسیر دکھانے کے لیے جا رہا. دہلیز سیدہ پہ آ کے سلمان نے اپنا سر سجدے میں رکھا. سجدے میں سر رکھنے کے بعد سلمان محمدی نے دہلیز زہرا پہ ہاتھ رکھا. یہ اندر وہ کتاب ہے, وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب ہے. ایک صحابی دیکھ لیا بوڑھا ہو گیا علی کی محبت میں, دہلیز کو قرآن کہہ رہا ہے. سلمان نے کہا تم قرآن سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیت ہے. ادھر بیٹھو, ابھی دروازہ کھلے گا, میں تمہیں علی کا قتل نہیں, قرآن کا قتل. نمازی کا قتل, دین کا قتل. جملے ابھی تک قاتل کی ہاتھ میں بھی لہو سے بھری تلوار دی اور علی نے جملہ دیا فزت برب الکعبہ. کعبہ کے رب قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے اسے بچا لیا. علی نے سارے سجدے میں رکھا کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ علی جسے جھک رہا تھا اسے جو مسلح پہ خون کی لکیر تھی نا, وہ توحید کی بقا کی تصویر تھی. جو امیر المومنین کی زخمی پیشانی تھی, یہ توحید کی نشانی تھی. ہمیں معاف کر, ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہم تیری عزاداری کے بغیر. مالک ہمیں تیرے گھر کے دروازے مخلوق سے بند نہیں ہوئے, تو نے مخلوق بھی اپنے دروازے بند. میرے مالک باب ہنتا کو کھول, باب توبہ کو کھول, کھول شفا کے دروازے. 2 مہینوں سے یہ قوم رونے کے لیے ترسی تڑپ تڑپ کے گزاری ہے میری قوم نے یہ دن اور راتیں اپنے گھروں میں. آج کی رات کی غربت سنو, شہادت پڑھنے سے پہلے آج کی رات کی غربت سنو. رو رو کے کہتی رہے کوئی اٹھاؤ میرے بابے کا جنازہ. 40 ہجری میں کوفے میں بھی تنہا بیٹھی تھی, آج پھر تنہا ہو گئے. بھائی میرا سلام ان ماتمیوں پہ جنہوں نے امیر المومنین کا جنازہ اٹھانا. یہ شب عاشور ہے. اب توجہ پوری مصحف پر رکھے گا. ترسے ہوئے ہم رونے کے لیے. اب مجلس حسین کی قدر ہوئی. اب پتہ چلا کہ فرش عزا کتنی بڑی نعمت ہے. اب پتہ چلا کہ مشکل دور میں حسین کے لیے جینا کتنا مشکل ہو. آخری رات ہے, 18 بیٹوں کے باپ کی. تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوگی. 21 کا دن طلوع ہو جائے گا. علی کی بیٹی پردیس میں یتیم ہو جائے گا.
میں نے فضائل بالکل اس لیے مختصر پڑھا کہ نہیں شہادت کی شب ہے یہ قوم رونے کے لیے ترسی 17 رمضان کوفے میں علی کی آخری تقریر تھی کوفے والے کہتے 17 رمضان کی تقریر ہم سے بھولی نہیں پہلے علی کوفے کے ممبر پہ تقریر کے لیے آتے علی کے چہرے پہ روب ہوتا علی کے چہرے پہ جلال ہوتا 40 ہجری 17 رمضان ممبر علی کے امامے کے پیج کھولے ہوئے تھے خطبہ دیتے دیتے علی رو کے کہتے کوفے والوں مجھے گواہی دے کے بتاؤ میں نے کوفے میں کسی یتیم کا حق تو نہیں کھایا مجھے بتاؤ میں نے کسی غریب کا حق تو نہیں کھایا کوفے والے رو کے کہتے ہم نے تجھ جیسا عادل امام زمانے میں دیکھا ہی نہیں علی رو کے کہتے پھر منت کرتا میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ میرے بعد یتیموں کو رلانا نہ میرے بعد یتیموں کو اذیت نہ ابھی میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجمع سے چیخیں بلند ہوئی کوفے کی مسجد میں کتنی چیخیں ہوں گی جب علی نے یہ جملہ کہا ہوگا علی کی تقریر تمام ہو گئی علی کے صحابہ علی کے قریب آئی یا علی آج آپ نے یہ جملہ کیوں کہا روکے گا مجھ سے جملے کی وضاحت نہ مانگو آج شام اپنی مستورات کو میرے گھر میں بھیجنا کوفے کی عورتیں علی کے گھر آ گئیں علی دہلیز پہ بیٹھ گئے ایک ایک عورت علی کے گھر جاتی رہی علی دروازے پہ روتے رہے ایک ایک عورت گھر جاتی رہی علی دروازے پہ روتے جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آئے ہے علی نے گھر کا دروازہ بند کیا آواز آئی فضا بہن چراغ روشن کر فضا نے چراغ روشن کیا فرمایا زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا علی کی بیٹی کے حجرے کا پردہ ہٹا علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا علی کی آواز آئی فضا زینب کے چہرے کے قریب چراغ لے کے جا فضا چراغ ہتھیلی پہ رکھ کے علی کی بیٹی کے قریب گئی علی کی رو کی آواز آئی زینب اپنے سر سے چادر اتار آواز آئی کوفے کی عورتوں اس کا جی بھر کے چہرہ دیکھ لو یہ میری بیٹی زینب ہے میرے بعد کوفے آئے اسے پہچان لینا میرے بعد میری بیٹی کوفے آئے جب میں اشارہ کروں تب تک ہوتا میرے بعد میری بیٹی کوفے میں آئے اسے اذیت نہ دینا اسے تکلیف نہ دینا بالکل میں مختصر پڑھنے لگا جنازے پہ دیر نہیں کروں گا پورے ملک میں خاموشی ہو لاہور والوں تم کل خاموش نہ رہنا تمہارے شہر میں ایک علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے اسے بابے کا اتنا پرسہ دینا وہ رو کے کہ بابا کوفے کے بعد مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے ماتم کی تیاری کر بالکل شہادت کے قریب سے جو لگتا 18 رمضان یہ امیر المومنین کا آخری افطار تھا اپنی عزت والی بیٹی کے گھر کے افطار کرنے کے بعد امیر المومنین نے توقف کیا بالکل مصحف کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں چیخیں بلند ہو گئے توقف کی آ رہی ہے رات ڈھلنے لگی 19ویں صبح آنے والی تھی آدھی رات کے وقت امیر المومنین کے دروازے کا واسطہ جناب عباس تلوار لے کے نکلے علی کی آواز رک بازی امیر المومنین خود چلا دروازہ کھولا آدھی رات خوب اندھیرا علی کے دروازے پہ 4 گھوڑے سوار چہروں پہ نقاب امیر المومنین کی آواز من انتم کون ہو تم چاروں کے چاروں نے گھوڑے کی زین چھوڑی علی کے قدموں پہ گر گئے پہلے کی آواز مولا سلام میں حذیفہ یمانی دوسرے کی آواز شہنشاہ سلام میں ابراہیم ابن مالک اسکر تیسرے کی آواز مالک سلام میں عبداللہ ابن عفیف چوتھے کی آواز میں اسود بن نبات اب ذہن میری طرف کرنا امیر المومنین نے فرمایا آدھی رات میرے دروازے پہ کیوں ہے اب جس بندے کا ذہن مجلس میں ہوگا وہ پوری رات روئے گا چاروں کی آواز ہے یا علی جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا آپ صحابی نے پوچھا تھا آپ کیوں نہیں کی آپ نے کہا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا آج رمضان کی کتنی ہے اسے کہا 16 آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا ہم نے کوفے میں ایک بندے کو سحر کا ہے مولا نہیں ہے
مولا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں مولا، ہم چاروں نے مل کے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم دروازے میں پہنچیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے، ہم ساتھ جائیں گے۔ مولا کوفے کی حالات اتنا کہنا تھا علی دے کے کرے تم مجھے پہرا دے کے بچانے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے، میرا حسن جیسا بیٹا ہے۔ عبداللہ کہتا میں نے قدموں میں گر کے رو کے کہا مولا ہمیں خبر ہے لیکن منت کرنے آئے ہیں پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کر۔ مولا ہمیں خبر ہے تو موت پہ قادر ہے لیکن بیٹیاں یتیم نہ کرنا۔ روایت سن لینا پوری، مولا بیٹیاں یتیم نہ کرنا۔ اتنا جملہ سننا تھا امیر المومنین کی آنکھ میں آنسو، امیر المومنین میں روکے بھئی، امیر المومنین کی آواز آئی اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ جملہ سننا، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، تم اپنے امام کی غافل نہیں ہو، لیکن میں حکمن کہتا ہوں جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہم آئے پہرا دینے تھے، علی نے امام بن کے حکم کر دیا، اب ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم روتے روتے اپنے گھوڑوں کی لجامیں پکڑی، ہم علی کی گلی سے نکل گئے۔ حذیفہ کہتا مجھے پوری زندگی میں منظر نہیں بھولا، میں علی کی گلی کا موڑ مڑتے ہوئے میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، میں نے تلوار اتار کے ریت پہ پھینکی، میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی قریب اگلی شرم کر علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح رو رہا ہے، رو کے ہم علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن علی نے ہمیں واپس کر دیا۔ میری سعودت تو علی کا